صفحہ نمبر 283 283 غصہ دور کرنے کی 6 تدابیر، مستند مجموعہ وظائف۔ قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف، حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پیج 283 غصہ دور کرنے کی 6 تدابیر۔ اب غصہ دور کرنے کے لیے 6 تدابیر لکھی جاتی ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 1، گھر میں، دکان میں سلام کر کے داخل ہو، اور اگر گھر میں داخل ہونے کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ نمبر 2، غصہ کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اپنی حالت تبدیل کر لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ نمبر 3، غصہ کی حالت میں پانی پی لے یا وضو کر لے۔ نمبر 4، جہاں غصہ آتا ہے یا آیا ہے اس جگہ کو فوراً چھوڑ دے، کہیں اور چلا جائے۔ اگر گھر میں غصہ آیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے، یہ سب سے زیادہ مفید اور مجرب علاج ہے۔ مثلا بیوی بچوں پر غصہ آئے تو گھر سے باہر جا کر مسجد میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے۔ اگر ساس کو بہو پر غصہ آیا ہے تو دوسرے کمرے میں چلی جائے۔ نمبر 5، جس کو غصہ زیادہ آتا ہو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک کاغذ پر یہ عبادت لکھ کر ایسی جگہ لگا دے کہ اس پر آتے جاتے نظر پڑتی رہے۔ وہ عبادت یہ ہے: اللہ تبارک و تعالی کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے کہ جتنی تجھ کو اس پر ہے، تجھ کو بیوی پر یا بچوں پر یا ملازموں پر یا شاگردوں پر یا اپنے نیچے والوں پر جتنی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ سزا جرم سے زیادہ ہو جائے، ورنہ اس پر دنیا و آخرت دونوں میں پکڑ ہوگی۔ قیامت کے دن جرم اور سزا کو تولا جائے گا، اگر برابر ہوئے تو چھوٹ گئے، وگرنہ پکڑ ہوگی۔ نمبر 6، صبر کریں، اس لیے کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا، جس نے غصہ کو پیا باوجود یہ کہ وہ اس کے نفاذ پر قادر تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ جس حور سے چاہے شادی کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے، سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی۔